صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ مردوں کو تم اچھی طرح سے کفن دیا کرو. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیونکہ یہ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے مردے کو جو دفنا دیا بس اب وہ مٹی میں مل گیا, اب کچھ نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات بتائی کہ یہ ایک دوست تم ان کو کفن اچھا دیا کرو, صحیح طرح سے دیا کرو کہ یہ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری روحیں واپس جاتی ہیں تو ایسے ہی بات ان سے پہلے جو روحیں جا چکی ہیں دنیا چھوڑ کر, وہ ان کو ویلکم کرتی ہیں. جیسے تمہارا کوئی پردیسی کسی دوسرے ملک سے آتا ہے تو تم سب اس کو ریسیو کرنے جاتے ہو, اور وہ اتنا زیادہ اس کو گھیر لیتی ہیں, اس سے سوالات پوچھتی ہیں کہ پھر کچھ روحیں اس سے کہتی ہیں کہ اسے ذرا صبر تو کر لینے دو, اسے ذرا تھکاوٹ تو اتار لینے دو, ابھی وہ تھکا ہرا دنیا سے آیا ہے, یعنی سوچیں کہ ذرا آرام کر لینے دو. وہ روح اتنی دنیا سے تھک کے گئی ہوتی ہے. تو پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار کیسا تھا, میرا فلاں رشتہ دار کیسا تھا, میرے بچے یا میری بیوی یا کوئی دوست کے بارے میں یا کسی رشتہ دار کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو پھر وہ جب ان کو بتاتا ہے نا کہ ہاں تمہارا فلاں رشتہ دار دین پہ چلنا شروع ہو گیا, تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں جا کے تو ساری حقیقت کھل جاتی ہے. ہم تو یہیں پر دنیا میں غرق ہوئے ہوتے نا, دنیا کے اندر, تو اس وقت ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ صحیح ٹریک کیا ہے اور کون ہدایت پر ہے کون نہیں. ہمارے بچے بس پڑھائیوں میں آگے نکل رہے ہیں, کاروبار میں آگے نکل رہے ہیں, ہاں ٹھیک ہے شادیاں کرا دی, گھر میں خوش ہیں, ہم خوش, ہم سمجھتے ہیں یہی کامیابی ہے جو ان کو مل گئی. لیکن اصل کامیابی کیا ہوتی ہے, جو وہاں پر روحیں ایک دوسرے کو بتا رہی ہوتی ہیں, اور پھر اسی طرح سے کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے. اتنے میں وہ ایک روح کا پوچھتے ہیں جو یہاں سے دنیا سے گیا ہوتا ہے کہ مجھے وہ نہیں نظر آ رہا, وہ کہاں ہے. تو وہ ساری روحیں کہتی ہیں کہ کیا اس کا انتقال ہو گیا. خاموش ہو جاتی ہیں اور افسردہ ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ ان میں نہیں ہوتا. جیسے گناہگار الگ ہو, گناہگار الگ ہو, اور نیک لوگ ملاقات, جن سے نیک ہوں گے وہ نیک روحوں ملاقات کے ساتھ جا کے ملتا ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ہمارا رشتہ دار دنیا سے چلا گیا تو بس اب وہ ختم. یہ جو صدمہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا نا, وہ اسی وجہ سے نہیں ہوتا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو بس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہے, اب ہم کبھی بھی نہ سے دیکھ سکیں گے نہ مل سکیں گے, جبکہ یہ بات نہیں ہوتی. جبکہ ہم جب جائیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت رو رہی تھی, آپ نے انہیں قریب بلایا اور ایک بات بتائی, وہ رونے لگی. پھر آپ نے دوبارہ بلایا اور کہا کہ, اور پھر وہ ہنسنے لگی. تو پھر بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا کہ تم کس بات پر ہنسی, تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی کہ تم میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تم آ کر مجھ سے ملو. تو اس پر وہ خوش ہو گئی. تو پھر 6 مہینے کا ہم دیکھتے ہیں کہ صرف فرق تھا کہ اس کے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا. پھر 5 چیزیں ہیں جو میت کے لیے اس کو نفع پہنچا سکتی ہیں. ہم ان کے لیے اب کیا کیا کر سکتے ہیں, دروازے کھلے ہیں. ایک تو اولاد کی دعا کا پیچھے ایک ذکر گزرا, وہ بتایا. پھر دوسری یہ کہ ایک صحابی آیا اور کہنے لگے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے ساتھ ان کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب وہ خود ختم ہوئے تو ان کے ساتھ ان کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کوئی کام ہم ایسے زندگی میں کرتے رہتے ہیں, کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اور لوگ اس کی تکلیف میں, اس کی پریشانی میں, کسی کا حق مار لیا زندگی میں, یا کیا کوئی ایسی چیز آپ نے سوشل میڈیا پہ کچھ ایسا غلط ڈال دیا, کوئی شرکیہ بات یا کوئی بے حیائی کی بات, اور وہ آگے جتنے تک پھیلتی چلی جائے گی ان سب کے گمراہی کا وبال کس پر ہوگا, اس ایک کے پھیلانے والے پر. یعنی آج کل گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لادنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. دوسروں کو تکلیف دینا, جب تک وہ انسان تکلیف میں رہے گا تب تک اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا. اس کے گناہ نہیں رکیں گے, ثواب تو رک گئے لیکن گناہ نہیں رکیں گے. تو وہ خوش نصیب ہے وہ شخص کے دنیا میں جانے کے بعد پیچھے اس کی وجہ سے کوئی تکلیف میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسی برائیوں سے بچا کے رکھے ہم سب کو. پھر اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو میت ہے, اگر اس پر کوئی قرض تھا تو وہ قرض اس کا اتارنا چاہیے. اگر کسی کے پیسے اس نے لیے اور وہ نہیں دیے تو اولاد کو اس کی طرف سے وہ قرضہ اتار دینا چاہیے. اگر اس پر حج فرض تھا, وہ اپنی زندگی میں نہیں کر سکا, تو اولاد اس کی طرف سے حج کر سکتی ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا, حج اور عمرہ لوگ دوسروں کے لیے بھی کیا کرتے تھے. اور روزے
جو ہیں اس کی بھی قضا ہوتی ہے، تو اس لیے روزے رکھیں ان کی طرف سے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں یا افطاری کروا دیں تو وہ اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا. اگر ان کے اوپر زکوٰۃ ہو تو وہ زکوٰۃ بھی ادا کر دیں ان کی طرف سے جتنی بھی ہو، ایک حساب کر کے تھوڑا سا کہ ان کے لیے آسانی ہو کہ پیچھے سے ان کا بوجھ آپ اتار دیں. اب دیکھیں ہر انسان کو دنیا میں صرف اپنی پڑی ہوتی ہے. اب کوئی اپنی زکوٰۃ دے گا یا جو دنیا سے چلا گیا اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا؟ اپنی دے گا پہلے تو اپنی ہی دے گا نا. پھر اگر بچت ہوگی تو پھر، اور ہم تو یہ بات سوچتے بھی نہیں ہیں، خیال بھی نہیں کرتے ہیں کہ کتنے سالوں تک جانے والے نے زکوٰۃ نہیں دی، اس کا ایک حساب لگائیں گے. کس کو پڑی ہوتی ہے؟ اولاد تک کو نہیں پڑی ہوتی. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ بجائے دوسروں کے اوپر تکیہ رکھے اپنا جو ہے وہ خود ہی انسان کر لے. پھر ہر وہ نیک کام جو آپ نے کسی سے بھی سیکھا اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا. اب جیسے بھی میں نے بتایا نا کہ بدی پھیلتی چلی جاتی ہے تو اس کا گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، ایسے ہی نیکیاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں. اگر آپ نے کسی کو کوئی دعا سکھا دی، کسی کے کہیں کوئی نلکا لگوا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، یا کسی مدرسے میں کچھ ڈونیشن دے دیا، کوئی مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈال دیا، اب جو لوگ وہاں پر، یا کوئی درخت لگا دیا اس کے سائے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا جو بھی کوئی ایسا نیکی کا کام آپ نے کیا، تو جب تک لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے تب تک آپ کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی. ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ میری والدہ کو بہت ناگہانی موت آ گئی، یعنی اچانک ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں پہلے سے اندازہ ہو جاتا کہ ان کی موت آنے والی ہے تو جو جتنا میں انہیں جانتا ہوں وہ صدقہ کرنے کا حکم دیتی، لیکن وہ دینے کا موقع نہیں ملا. تو کیا میں اب ان کی طرف سے صدقہ کر دوں، وہ قبول ہوگا؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ یہی کام کرتی اگر انہیں پتا ہوتا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بالکل ان کی طرف سے صدقہ کرو، یہ انہیں پہنچے گا. اور جب کوئی انسان مرتا ہے نا تو قرآن میں بھی ہے یہ کہ جو سب سے پہلی بات جس پر وہ دکھ کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، وہ کیا؟ وہ یہ نہیں بولے گا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج، میں اپنی نمازیں پوری کر لوں، میں اپنے روزے کر لوں. نہیں، وہ کیا کہے گا؟ کاش کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں سے ہو جاتا. تو یہ جو چیز ہے نا، شخ کہتے ہیں دل کے لالچ کو، اور یہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. اللہ ہی کو پسند ہے کہ مال کی محبت کے باوجود تم اسے دوسروں میں تقسیم کرو. تو یہ بہت بڑے درجے کی نیکی ہے. تو اس طرح کوئی علم آپ نے کسی کو سکھایا ہے تو وہ جب تک علم سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے تب تک آپ کو فائدہ ملتا رہے گا. جنت میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت میں گئے تو اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ وہ اتنا اللہ تعالیٰ نے جب انہیں نوازا، کیونکہ جو شہید ہے نا وہ مرتے کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو قیامت تک کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، ہی جنت میں چلے جاتے ہیں. ایک سبز رنگ کے پرندے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں اڑتے پھرتے اور کھاتے پیتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. تو حضرت حمزہ کہنے لگے کہ کاش ایسا ہو کہ کوئی دنیا میں جائے اور انہیں بتائے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم جنت کی لذتوں میں ہیں اور ہمیں رزق دیا جا رہا ہے. تو پھر قرآن کی وہ آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب تم میں سے تو کوئی دنیا میں نہیں جا سکتا لیکن میں تمہارا یہ پیغام ان تک پہنچاؤں گا. تو پھر وہ آیات قرآن میں نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. وہ کس طرح زندہ ہیں؟ وہ ہماری طرح زندہ نہیں ہیں جیسے ابھی ہم زندہ بیٹھے، وہ کسی اور طرح سے زندہ ہیں. جب اللہ نے بول دیا نا کہ تمہیں اس کا شعور نہیں، تو جب اللہ ہی نے ایک چیز کا شعور نہیں دیا تو پھر ہمیں ان کو اپنی طرح زندہ نہیں سمجھنا چاہیے. حضرت خالد بن ولید بھی یہ کہا کرتے تھے نا کہ اللہ کے راستے میں جہاد سے مت ڈرو، میں نے 100 جنگیں لڑی لیکن مجھے موت آج بستر مرگ پر آ رہی ہے. حدیث میں ہے کہ مومنوں کی قبروں کو وسیع کر دیا جاتا ہے، 70 گز لمبا اور 70 گز چوڑا، پھر روشن کر دی جاتی ہیں. پھر اس شخص سے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ، کیا میں اپنے گھر والوں کو جا کر بتاؤں؟ وہ یہ پوچھتا ہے ان سے کہ میں کامیاب ہو گیا. تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، بس تم سو جاؤ، ایک دلہن یا دلہے کی طرح جو صرف اس وقت اٹھے گا جب اسے اپنے پیاروں سے ملنا ہوگا. صبح شام اسے جنت، اپنی قبر کی جنت کی کھڑکی جو ہے وہاں سے اسے اس گھر کا دیدار کرایا جاتا ہے جو اسے ملنا ہوتا ہے آخرت میں. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو میں اپنے گھر میں جاؤں، تو اسے کہا جاتا ہے کہ نہیں، ابھی نہیں. یہ فضیلت صرف کس کو حاصل ہے؟ شہداء کو. تو نیک روحوں کے ساتھ ہوں گی اور وہ دنیا کے بارے میں ہر چیز ڈسکس کریں گی. سوچیں، ایک تصور کریں تو لگتا ہے کہ بس ہماری جو روح ہے نا
ایک مکان سے نکل کے دوسرے مکان میں چلے گئے. جیسے یہ جو ہمارا جسم ہے اس کا ایک گھر تھا, ایک گھر چھوڑ کر وہ دوسرے گھر میں منتقل ہو گئی. تبھی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ انتقال ہو گیا. انتقال کا جو روٹ ورڈ ہے کیا ہے, منتقل سے بنا ہے, کہ وہ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے. کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا جو درجہ ہے نا وہ شہادت کے رتبے کو پہنچتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ میدان جنگ میں آپ نے جان دے دی, وہ تو ہے اصل شہادت. اس کے علاوہ بھی کچھ شہادت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیٹیگریز بتائی ہیں. جیسے اگر کوئی شخص تعاون میں انتقال کر جائے, ابھی پچھلے سال جو یہ کووڈ آیا تھا اس میں جتنے بھی لوگوں نے جانیں دی تو انہوں نے ایک شہادت کا رتبہ پایا. پھر اس کے بعد جو ڈوب کر مر جاتا ہے تو اسے بھی شہادت کا رتبہ دیا جاتا ہے. اب دیکھیں ڈوب کر مرنے کی موت کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے, کہ اب جب کبھی ہم شاور بھی لے رہے ہوتے ہیں نا تو اگر تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں تو ایک دم سے سانس ڈوبنے لگتا ہے اور ہم سر باہر نکال کے لمبا سانس کھینچتے ہیں. تو وہ جو تکلیف ہوتی ہے نا تڑپ تڑپ کے جو ہم جان جو روح دیتی ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تکلیف کا یہ اجر دیتے ہیں پھر کہ اس کو ایک شہادت کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں. جس پہ چھت گر جائے, چھت سے کوئی گر جائے, جس پر چھت گر جائے. تو اسی طرح جو لوگ جل کر مر جاتے ہیں ان کو بھی شہادت کا رتبہ ملتا ہے. پھر اسی طرح پھیپھڑوں کی جھلی کا جو ورم ہوتا ہے, پھیپھڑوں کی جو بیماری ہوتی ہے اس سے کوئی متاثر ہو کر انتقال ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کا بھی شہادت کا درجہ ہوتا ہے. پھر پیٹ کی بیماریاں, ان کی وجہ سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے. پھر اسی طرح دوران حمل اگر بچہ پیدا کرتے وقت عورت کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی شہادت کے مرتبے میں آتا ہے. پھر اپنے مال کو بچاتے ہوئے اگر کوئی اپنی جان دے دے تو وہ بھی, اسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہادت کا ایک درجہ عطا فرماتے ہیں. پھر اپنی زندگی اپنے گھر والوں کی جان بچانے کے لیے یا کوئی اونچائی سے گر کر مر جائے یا دب کر تو اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہادت کا ایک درجہ عطا فرماتے ہیں. مطلب یہ ساری ناگانی جو چیزیں ہیں موت ہو رہی ہے تو یہ شہادت ہی ہوئی ہے. جی شہادت کا ایک درجہ. اس میں تکلیف زیادہ ہے. ہاں جس موت میں بالکل تکلیف زیادہ جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو ایک تو اس تکلیف کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی جتنی بھی برائیاں گناہ جو بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. بالکل وہ ایکسیڈنٹ بھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پڑھا کہ آپ نے پناہ مانگی ہے, پناہ مانگی, بالکل پناہ مانگنی چاہیے. چیزوں سے پناہ مانگی, بہت تکلیف لیکن ہر بری موت سے پناہ مانگنی چاہیے. گر کے مروں یا کبھی شہادت کے بڑھنے یہ تو دعا ہے نا, ایک تکلیف ہاں، دہ یہ ہوتی دعا ہے. ہے. کیونکہ وہ تکلیف دہ ہوتی ہے. تکلیف سے بچنے کے لیے, تکلیف سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنے لیے یہ نہیں دعا مانگی یا اللہ میں جل کر مروں تاکہ مجھے شہادت ملے, نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ شہادت کی دعا بالکل مانگنی چاہیے, یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما, یہ ضرور مانگنا چاہیے. لیکن اس طرح سے اپنے لیے کسی تکلیف یا آزمائش کو کبھی بھی نہیں مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب زندگی میں میرے لیے خیر ہے, اور مجھے اس وقت موت عطا فرما جب موت میں میرے لیے خیر ہو. تو دیکھیں اتنی پیاری پیاری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. اب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ ان کی جو فرعون کی بیوی تھی تو ان کو بھی کتنا ٹارچر کیا گیا, کتنا ٹارچر کیا گیا. دنیا کا سب سے ظالم ترین شخص تھا وہ, اس سے بڑا اور کوئی ظالم نہیں تھا. تو اس کی بیوی بھی اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہی ہے, رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ, یا اللہ میرے لیے بنا اپنے قریب جنت میں ایک گھر. یعنی جنت میں خالی گھر بھی نہیں مانگا, یا اللہ اپنے قریب. تو سبحان اللہ, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی قدر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ عطا فرمایا یہ مرتبہ, کیونکہ دعا بھی تو اللہ ہی نے سکھائی نا. اور پھر کیا انہوں نے سوچا تھا کہ میری دعا کو اللہ تعالیٰ اتنا محبوب کر لیں گے کہ اپنے قرآن میں لکھ لیں گے اس کو. سبحان اللہ, یہ کتنی اللہ تعالیٰ نے قدر دانی کی ان کی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں 7 اولادیں آپ کی تھیں ٹوٹل, جس میں سے 6 آپ کی زندگی ہی میں انتقال کر گئیں. ایک اولاد کی جدائی بھی انسان کو توڑ دیتی ہے, ایک اولاد کی موت بھی انسان نہیں برداشت کر سکتا. اور آپ نے اپنی زندگی میں اپنی 6 اولادوں کو جاتے ہوئے دیکھا, 3 بیٹے 3 بیٹی. صرف آپ کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تھا. تو جو بچپن میں جن بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ کیونکہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی فطرت پر ہوتا ہے, اس وجہ سے اگر وہ کسی بھی چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو یا کرسچن کے یا عیسائی کے,
जो छोटा से बच्चे जब इंतकाल कर जाते हैं तो वो भी इंशाल्लाह जन्नत ही में जाएंगे, क्योंकि वो दीन फितरत पर होते हैं। ये जो मिस कैरेज होते हैं इनके बारे में भी जिनके मिस कैरेज हाँ, हो वो जाते भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो तुम्हारी औलाद जब चली जाती है, मतलब देखें एक तो जान पड़ गई ना, हार्ट बीट शुरू हो गई, बस वो अब उसमें रूह पड़ गई। जिंदगी में जब हार्ट बीट शुरू हो गई तो हज़रत इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया करते थे कि तो समझे कि वो बस जो चीज़ ग्रोथ शुरू कर दी तो वो जिंदा है, जिंदा है। तो वो भी जो है वो बच्चे के उसमें ही काउंट होगा। तो हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन जो तुम्हारी औलाद इस दुनिया में तुमसे बिछड़ गई या जिनका बचपन में इंतकाल हो गया, वो जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे आप लोगों को और माँ बाप के लिए, और तुम्हारा हाथ पकड़कर जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, और वो खड़े रहेंगे उस वक्त तक और अल्लाह से कहेंगे कि जब तक हमारे माँ बाप नहीं आएंगे हम भी अंदर दाखिल नहीं होंगे। तो देखें जो तकलीफ दुख या सदमा अल्लाह ताला दुनिया में देते हैं, फिर उसका अजर सवाब भी कितना बड़ा है। अच्छा, उनके बारे में बताएं जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं, वो भी कुछ चाहते कह हैं? रही है ना, छोटे जो होते हैं अभी वो उसी का ही मैंने जिक्र किया कि जो हर बच्चा दीन फितरत पे पैदा होता है ना, तो चाहे हिंदू के घर में, क्रिश्चियन में, यहूदी किसी भी घर में पैदा हुआ नहीं है हो, उसे तो हाँ जब तक वो बालिग बुलूगत की उम्र को नहीं पहुंचता उसके कोई गुनाह नहीं लिखे जा रहे होते। तो वो बचपन में इंतकाल करने वाले बच्चों का जो है वो यही है कि वो भी इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के इंतकाल पर उनके बेटे से किसी ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में ताज़ियत की, वो बहुत ही ज़बरदस्त अल्फाज हैं। इन्होंने कितनी खूबसूरत अल्फाज में जो है वो ताज़ियत की कि आपके वालिद के आपके पास होने से ज़्यादा वो अजर व सवाब आपके लिए बेहतर है, यानी उनके जाने पर जो आपने सब्र किया उस पर जो आपको अजर व सवाब मिला वो आपके हक में ज़्यादा बेहतर है बनस्बत इसके कि आपके वालिद आपके साथ हो। यानी वालिद के साथ होने से वो अजर व सवाब ज़्यादा बेहतर है जो अभी आपके साथ है। जो भी आप- देखें कितनी खूबसूरत और कितनी गहरी बात कही इन्होंने। फिर फरमाया कि जो इनकी वफात पर आपने सब्र करने से हासिल किया है, और अल्लाह हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए तुमसे ज़्यादा बेहतर हैं। यानी जो रूह इस दुनिया से गई वो किसके पास गई? आपके पास तो अल्लाह ज़्यादा बेहतर है या हम? अल्लाह ये ज़्यादा अच्छा था हमारे साथ रहे, या ये ज़्यादा अच्छा है कि वो अल्लाह के पास जाकर रहे? तो देखें एक सोच है ना, ये भी इंसान जब इस तरह से अपनी सोच को बदल लेता है तो वो दुख, वो गम, वो सदमा बजाय गम के किस चीज़ में बदल जाता है? खुशी में। वो तो मेरे रब का मेहमान बन गया, वो तो अल्लाह का मेहमान बन गया। भगवान पर तो सब जिस कुछ है, तरह कोई बिल्कुल गुणगान अल्लाह करे ना, अपने सारा बंदे को दायरा। जिस तरह से अभी ट्रीट कर रहा होगा उस तरह हम नहीं उसकी नहीं वो कर सकते। आवभगत कर सकते। देखें, एक माँ जो है वो जितनी मोहब्बत 70 करती माओ है से ज्यादा चाहता 70 है। से भी बड़ा। तो ये 70 का जो लफ्ज हम इस्तेमाल कर लेते हैं अरबी में, 70 जो है ना वो अनलिमिटेड के लिए इस्तेमाल होता है, मुहावरतन बोला जाता है। हाँ। तो वो ऐसी जात के पास गया है जो इतनी मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत करती है कि पूरी कायनात की मोहब्बतों को आप जमा कर लें एक तरफ और अल्लाह की मोहब्बत एक तरफ, तो वो तो उसके पास चला गया। तो हमें क्या हम इस जन्नत बात पर मिले हैं? मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जन्नत फिरदौस मिलेगी हम सब। तो इनके अल्फाज देखें कि ये गुमान। बिल्कुल उसी से कर ये सकते कितने हैं। खूबसूरत अल्फाज हैं जो उन्होंने कहा कि ये ज्यादा बेहतर है कि वो तुम्हारे साथ हो या ये ज्यादा बेहतर है कि वो अल्लाह के साथ हो। 70 माँ आएंगी, इधर एक माँ है। हाँ अल्लाह ने इसका भी बड़ा दर्जा रखा है, हाँ, बिल्कुल। इसकी भी बड़ी इज्जत रखी है। बिल्कुल देख के हमें भी सुकून मिलता है। देखिए माँ का दर्जा अल्लाह ने ऐसा रखा ना कि सिर्फ देखकर एक हज का सवाब मिल रहा है आपको अगर आप मोहब्बत से देख रहे हैं। और माँ भी कितनी ज़ाहिर है इतनी तो कुर्बानियाँ देती है ना, इतना ख्याल रखती है, तो अल्लाह ने वो मर्तबा दिया उसको। तो अल्लाह हमें किस किस तरह से नवाज रहा है, हम लोगों को शैतान कभी ये सोचने नहीं देता कि कितने लोग ऐसे हैं देखें कि जो किस किस हालत में पड़े हैं, हम उनसे कितने अच्छे हैं। हर हाल में हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, खा सकते हैं, हजम कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, सांस भी आसानी से ले रहे हैं। अल्लाह ने घर दिया, औलाद जैसी नेमत से नवाजा, रिश्तेदार हैं, दुख दर्द बांटने वाले दोस्त हैं। वही है कितने ना, लोग शेर ऐसे है हैं। कि वो बख्शिश के 100 बहाने। बिल्कुल बस अब जन्नत मिले मुझे भी कि मैं थोड़ी सी खिदमत कर लूं। अच्छी अगर सोच मेरे करनी मोहल्ले है में भी ना, कोई अच्छी प्रॉब्लम सोच होती करनी तो आप है। यकीन करें मैं खड़ी हो जाती हूँ कि नहीं, मैं मुझे तो जन्नत लेनी है, तो मैं कोई काम करना है। इंशाअल्लाह जरूर आपको अता करूंगी। यही जज्बा देखें आज हर मुसलमान का हो जाए
تو کوئی مسلمان شاید اتنے دکھ اور صدمے و تکلیف نہ بھگتے کہ اگر ہم سب ایک دوسرے کو تھام لیں. کہ ایمان کا لیول ہوتا ہے نا, ایمان کا درجہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے, آپ پھر اسی طرح سے آپ کی سوچ بھی بدلتی ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ابو سفیان کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے خوشبو منگوائی اور اپنے ہاتھوں پر لگائی اور فرمایا کہ ابھی مجھے خوشبو کی کوئی حاجت نہیں تھی, پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ وہ عورت جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے, سوائے اس کے کہ جس کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کے سوگ کی مدت 4 ماہ 10 دن ہے. یعنی کسی کے بھی شوہر کے انتقال کے علاوہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے یہاں پر منع کیا گیا. ہم تو ساری زندگی سوگ مناتے ہیں, ہر سال ہم برسی مناتے ہیں, دوبارہ سے جمع ہو جاتے ہیں سوگ منانے کے لیے, لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ نہ منائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ام حبیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, ان کے والد ابو سفیان کا انتقال ہوا تو تیسرے دن خوشبو منگوا کے لگا رہی ہیں اور پھر سب کو بتا بھی رہی ہیں کہ میت کے گھر جائیں, تھوڑی دیر بیٹھیں, انہیں پرسہ دیں, انہیں تسلی دیں, پھر اٹھ کر آ جائیں. لیکن ہم جا کر جو کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں یہ ہم بہت غلط کرتے ہیں. ہمیں کہا گیا ہے کہ میت والے گھر میں 3 دن تک محلے والے یا رشتہ دار کھانا بھیجیں کیونکہ وہ صدمے میں ہیں. 3 دن تک جو ہے وہ دوسروں پر جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. تو یہ سوچیں کہ ہم تو بالکل ہی اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو جتنا زیادہ ہم لوگوں کو بتائیں گے اور ان چیزوں کو پھیلائیں گے اتنا ہی ہم صحیح دین کی طرف واپس پلٹیں گے. آج ہم جس دین کو فالو کر رہے ہیں نہ تو وہ ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے نہ قرآن میں ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو چھوڑی, ان پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی اور اپنا غم اور اپنی خوشی ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے طریقے ہی کو اپنانا چاہیے. اور اس سے بہتر کوئی دل کو تسلی دینے والی چیز نہیں. اور دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان موت کے لیے تمام ایمان والوں کے لیے چھوڑی ہے, اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. یا اللہ میری مدد فرما موت کی بے ہوشیوں میں اور موت کی ڈبکیوں میں. یعنی موت جب آنے والی ہوتی ہے تو نہیں انسان بے ہوش ہوتا ہے, پھر ہوش میں آتا ہے, پھر بے ہوش ہوتا ہے, پھر سانس ڈوبتا ہے. موت کی ڈبکیاں, ابھی جو میں نے آپ کو مثال دی تھی نا کہ ہم جب شاور کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں تو پانی میں سانس لینا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے, تو پھر ہم سانس کھینچتے ہیں باہر نکل کے. وہ موت کے وقت بھی ایسی ڈبکیاں ہوتی ہیں کہ آپ سانس لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور سانس نہیں آتی. تو اس وقت پھر انسان کے اندر نہ اتنی ہمت ہوتی ہے نہ اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے یہ دعا کر سکے. یہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ مطلب جو مسلم ہیں وہ تو جب ان کے بچے چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں تو وہ جنت میں لے کے جاتے ہیں, لیکن جو غیر مسلم ہیں ان کے جو بچے چھوٹے میں کیا وہ بھی اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ نہیں, وہ یہ سوال کرنا بچے چاہتے جائیں گے, میں نے ان کا بچے سوال جائیں گے, لیکن ذرا وہ ان کے ماں باپ تو کافر ہیں نا, مشرک ہیں. بچے چاہیں گے. ہو سکتا ہے اللہ وہاں پر انہیں ایسے ماں باپ دے دیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اولاد سے محروم رکھا ہو. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی اولاد نہیں ہے دنیا میں, تو ہو سکتا ہے وہ بچے پھر ان کو اللہ تعالیٰ دے دیں تو وہ اپنے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کریں ان سے اور وہ اپنی اولاد کی جو ہے وہ ٹھنڈک کرے, کثر نکالیں ان سے. لیکن اگر ہم ایسے لوگوں سے ملیں, دوسرے مذاہب کے لوگوں سے, ان میں اس طرح کے درس ہم اگر دیں کہ اس طرح اولاد کے ساتھ آپ کی اولاد اس طرح ہو جائے اور اس کو بڑھ جاتے ہیں تو آ جاتے ہیں دین کی طرف, ان کے ہاں پیرنٹس بالکل بالکل آ جاتے ہیں. آپ ابھی اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو جو لوگ جو فلسطین میں ہو رہا ہے ان کے ایمان کا درجہ دیکھ کے, ان کے صبر اور ان کی ہمت اور حوصلہ دیکھ کر اتنے نان مسلمس نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور اتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور وہ حیران ہو رہے ہیں. کہ ایک میں ویڈیو دیکھ رہی تھی تو اس میں وہ ہزاروں ایسی باتیں نا, ہر کوئی جس کو جو بات کلک کرتی ہے تو وہ اسی کو ہی ڈال رہا ہے سوشل میڈیا پہ. مطلب قرآن کیا کتاب ہے جو ان لوگوں میں جذبات آئے, ہمارے مسلمانوں میں جذبات نہیں آئے, کیونکہ ہم تو بس قرآن اٹھاتے ہیں نا تو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں اور وہ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. یہ زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل. آج کا جو ہمارا یہ موضوع ہے, ٹاپک تھا, یہ تو ایک ایسی حقیقت کو فیس کرنے کے لیے خود کو مینٹلی طور پہ پریپیئر کر لیں پہلے سے ہی
کہ میں نے آگے کیا منزلیں دیکھنی ہیں. کیونکہ جب آپ کو پہلے سے چیزیں پتہ ہوتی ہیں اور پھر اس کے آپ کے ساتھ جب یہ وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا اب میرے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے. کہ ظاہر ہے کہ میں موت کو فیس کر رہا ہوں کیونکہ وہ تو اپنی روح نکلتے ہوئے دیکھ لیتا ہے نا. اور پھر جس طرح ایک کافر کے بارے میں یا مشرک کے بارے میں گناہ گار کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی روح جس طرح نکالی جاتی ہے پھر جب وہ اوپر آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے سجین میں, تو وہاں پر بھی اس کے گناہوں کی بدبو کی وجہ سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون بدکار ہے یا کون بدبخت ہے جس کی بدبو سے پورا آسمان بھر گیا. تو اس کا نام لیا جاتا ہے اس کے باپ کے ساتھ, یہ فلاں بن فلاں ہے. تو فرشتے بھی اسے جو ہے وہ پھر دھتکارتے ہیں. بری روح تو اوپر نہیں جا سکتی نا. نہیں وہ بھی جاتی ہے, اس کا نام اعمال جو ہے وہ علین میں نہیں سجین میں رکھا جاتا ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے, حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہیں سے اس کو پھینک دیا جاتا ہے. یعنی جو نیک انسان کی روح ہوتی ہے وہ تو عزت سے آ کے اس کے اندر ڈال کے اس کو سلا دیا جاتا ہے ایک دلہے کی طرح کہ اب قیامت والے دن تم اٹھو گے. لیکن جو بد کردار ہوتا ہے اسے وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے. اور سوچیں کہ جس کو پھینک دیا جائے تو وہ کتنی بری طریقے سے آ کر پٹکتی ہے اس کی روح اس کی قبر میں, اور پھر وہیں سے عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے اس کا. تو یہ ساری چیزیں جب ہمیں تھوڑا بہت پتہ ہوں گی کہ اس وقت مجھے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا بچانے, یہ باتیں جب پتہ ہوتی ہیں یہ آپ کو ہزاروں گناہوں سے روک لیتی ہیں, آپ کی زبان کو بند کر دیتی ہیں, آپ کے کانوں کو جو ہے وہ برائی سے روک لیتی ہیں, بہت ساری ایسی چیزوں سے آپ کو روک لیتی ہیں کہ اس وقت صرف میرا رب میرے ساتھ ہوگا. اور اگر آج میں نے یہ حرکتیں کی تو میرا رب مجھے وہاں بھی نہیں, وہاں یہ سارے یہ میری یہ چیزیں جو ہیں یہ مجھے بچانے نہیں آئیں گی, صرف میرا رب بچانے ہے. میری جو یوٹیوب والی جو آڈینس ہے, اگر آپ کے بھی ایمان میں اس ویڈیو کو دیکھ کر اضافہ ہوا یا آپ کو لگا کہ یہ اللہ سے قرب کا ذریعہ بنا ہے تو اسے ضرور اپنے پیاروں میں پھیلائیں تاکہ وہ بھی اس ایمان کی لذت کو محسوس کریں اور اللہ کا قرب اختیار کریں. تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو آپ معاشرے میں اچھی چیزوں کو پھیلانے کا سبب بنیں, یہ آپ کے لیے بھی نیک صدقہ جاریہ ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.